اس سے پہلے کہ میں اپنا درس شروع کروں، ہمارے وہ متقف کہ جو فیڈل بی ایریا کے باہر سے تشریف لائیں، کون کون ہیں ایسے جو فیڈل بی ایریا کے باہر سے آئیں؟ کہاں سے آئیں آپ؟ ناگن چورنگی سے۔ کہاں سے؟ سرجانی سے۔ آپ کہاں سے؟ شادمان سے، سرجانی سے۔ جیل روڈ سے، جمشید روڈ سے۔ ہائی وے تو بہت بڑا ہے، لاہور تک گیا ہوا ہے۔ اچھا جی، اور آپ کہاں سے تشریف لائیں؟ نارتھ کراچی سے، جی۔ سیکٹر 7C، نارتھ کراچی، سپر ہائی وے سے۔ سائما ولاز، یہ کہاں پر ہے؟ سرجانی۔ آپ کہاں سے؟ جی، سپر ہائی وے سے، نارتھ کراچی سے، حیدری سے۔ آپ تو میرے گھر کے سامنے رہتے ہیں، چلیں۔ بفر زون سے، ناگن چورنگی۔ کہاں سے؟ بفر زون سے۔ گلزار مدینہ مسجد کے قریب ہیں کیا؟ میں نے کہا گلزار مدینہ مسجد آپ کے وہاں پہ قریب میں ہے؟ بلال مسجد، ہاں ٹھیک ہے۔ آپ کہاں سے؟ آواز نہیں آئی۔ کہاں؟ اسکیم 33 سے۔ اچھا ماشاء اللہ۔ چلے، آپ سب کو میں دل سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ عربی میں کہتے ہیں اہلاً و سہلاً مرحبا و مرحبا فی بیت من بیوت اللہ۔ اللہ کے گھروں میں سے ایک گھر میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ لوگوں کو یہاں پر سب چیزیں صحیح مل رہی ہیں؟ کوئی آپ کو تکلیف تو نہیں ہے؟ سحری، افطاری، وہ سارے معاملات صحیح چل رہے ہیں؟ کوئی کسی کو کوئی، اس لیے کہ آپ اللہ کے مہمان ہیں، اور اگر آپ لوگوں کی خدمت ہم نے نہ کی تو ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ تو اس سے پہلے کہ کوئی آ کر شکایت کرے کہ ہمیں فلاں چیز کی ضرورت تھی اور اس ضرورت کو پورا نہ کیا گیا، یہاں پر انشاءاللہ ایک پوری ٹیم ہے جو آپ کی خدمت پر مامور ہے، فی سبیل اللہ۔ یہ ہمارے جتنے بھی کارکنان ہیں، یہ رضاکارانہ طور پر آپ لوگوں کی خدمت کے لیے، تاکہ آپ ان کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جو معتکف ہے اس کو خود نہیں پتہ اس کا مقام کیا ہے۔ آپ رب کے مہمان ہیں۔ گھر کا مہمان ہو تو آقا نے فرمایا عزت کرنا، اگر مومن ہو تو جو رب کا مہمان ہو تو پھر اس کا کیا مقام ہوگا۔ تو جب رب نے آپ کو یہ بلند مقام دیا ہے تو وہ کہتے ہیں نا کہ جس کا مہمان بنا ہے تو پتہ تو چلے نا دنیا کو کہ یہ فلاں کی مہمانی میں رہ کر آیا ہے۔ ہاں، تو وہ اس کے کردار سے، اس کے اخلاق سے، تو انشاءاللہ تعالی مسجد کے 10 دنوں کی یہ ہوائیں جو لگیں گی تو انشاءاللہ آپ لوگ ویسے بھی چنے ہوئے لوگ ہیں۔ میں حیدری مارکیٹ پہ رہتا ہوں، تو ابھی آخری جو دن آتے ہیں نا تو اس میں نوجوانوں کی گفتگو آتے جاتے ہوئے کانوں میں آواز پڑتی ہے کہ بھیا جم کے ہم نے سیزن لگانا ہے۔ ہاں، پھر اس کے اندر پگار جو ہے ڈبل ملے گی، اور سیٹ کو ہم نے خوش کرنا ہے۔ سیٹ خوش ہوگا تو چاند رات کو عیدی بھی دے گا۔ تو میں نے کہا کہ خوش نصیب ہیں آپ کہ آپ کا تعلق کسی دنیا کے سیٹ سے نہیں، آپ کا تعلق آپ کے رب سے ہے۔ اور کون کیا عیدی دے گا؟ جو عیدی میرا خدا عطا کرے گا۔ یہ خوش نصیبی آپ لوگوں کے لیے ہے۔ آپ یقین کریں، آپ چنے ہوئے لوگ ہیں کہ آپ کو رب نے چن لیا، تبھی تو اپنے گھر میں جگہ دی ہے۔ کوئی ایرے غیروں کو اپنے گھر میں تھوڑی آنے دیتا، کچھ ہوتا ہے اس میں تو رب اس کو جگہ دیتا۔ تو یہ رب کریم کی طرف سے آپ لوگوں کے لیے اعزاز ہے کہ آپ اللہ کے مہمان اس کے گھر میں ہیں۔ میں ایک حدیث پاک آج آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ کوئی ان چیزوں کو نوٹ بھی کر لیا کریں، تو انشاءاللہ تعالی ہماری یہ 10 روزہ جو کلاسز ہوں گی تو انشاءاللہ تعالی اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔
سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا نام تو سب نے سنا ہوگا۔ حضرت سیدی فاروق اعظم ہمارے دوسرے خلیفہ ہیں، اور رتبہ اور مرتبہ اور مقام ان کا یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کسی نبی کا آنا ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ اللہ کیسے بولتا ہے جب میرا عمر بات کر رہا ہو تو اس کو دیکھا کرو، خدا عمر کی زبان سے بولتا ہے۔ ان کا لقب ہے ملہم، کہ اللہ ان پر الہام کرتا۔ سیدی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کسی بھی مسئلے میں جب اپنی رائے کا مشورہ دیتے تو عمر کی رائے اللہ کی بارگاہ میں اتنی مقبول ہوتی کہ اسی رائے کے مطابق قرآن کی آیتیں نازل ہوتی تھیں۔ یہ مقام سیدی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا ہے، انشاءاللہ پھر اس پر بات کریں گے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ زندگی کا سب سے حسین مجمع وہ تھا کہ جب سامنے میرے سرکار کی ذات تھی اور شمع رسالت کے پروانے اپنے آقا کے گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ صحابہ اکرام تو کہتے ہیں ہمارے لیے سب سے بڑی عید تو تبھی ہوتی تھی جب آقا کی دید ہوتی تھی، جب ہم اپنے نبی کو دیکھتے تھے تو وہ ہمارے لیے عید ہوتی تھی کہ آج ہم نے اپنے آقا کا دیدار کیا۔ تو فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گرد شمع رسالت کے پروانوں کا پورا حلقہ بندھا ہوا تھا۔ اتنے میں ایک شخص آیا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، اطلع علینا رجل، ہمارے اوپر ایک شخص ظاہر ہوا، اور شدید بیاض الثیاب، اس کے کپڑے بالکل اجلے تھے، لا یرا علیہ احد اثر السفر، اور اس کے کپڑوں سے ایسا محسوس نہیں ہوتا تھا کہ یہ کوئی سفر کر کے آیا۔ ہمارے یہاں تو کراچی میں ایک اسٹاپ سے دوسرے اسٹاپ پر چلا جائے تو سب کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ جو چہرے سے ڈیزل کا رنگ نکلتا ہے تو سب کو پتہ چل جاتا ہے یہ کراچی کی سڑکوں سے گھوم کر آیا ہے۔ لیکن سیدی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی سفر کر کے آئے تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ کہیں باہر سے آیا ہے، کچھ نہ کچھ اس پر اثر سفر کا ہوتا ہے۔ لیکن یہ شخص جو آیا تو یہ اتنا اجلا، اتنا چمکیلا، اتنا حسین، اس کے لباس اتنا خوبصورت تھا کہ محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ کوئی سفر کر کے آیا ہے۔ اور جب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ شخص پہنچا تو اس نے کیا کیا، اپنے دونوں زانوں کو یعنی اپنے دونوں گھٹنوں کو ایسے سکیڑ کر، جس طرح ہم اتحیات میں بیٹھیں ایسے وہ بیٹھا، اور اس نے اپنے دونوں گھٹنوں کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے مبارک سے ملایا، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو ایسے اپنی ران پر رکھا جیسے ہم تشہد میں اتحیات میں بیٹھتے ہیں، ایسے وہ با ادب ہو کر بیٹھ گیا۔ اور بیٹھنے کے بعد اس نے کہا، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں اس نے سوال پوچھا، کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما هو الایمان، میرے آقا مجھے یہ بتائیے کہ ایمان کی تعریف کیا ہے۔ آپ میں سے کسی کو ایمان کی تعریف آتی ہے تو وہ ہاتھ اٹھا سکتا ہے، ہماری کلاس چل رہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ باتیں ہم گزشتہ درسوں کے اندر بھی کر چکے، اور ہمارے وہ معتکف بھائی جو گزشتہ سال بھی ہمارے ساتھ رہے تو ہیں اس طرح کے جو پچھلے سال بھی موجود تھے یہاں پر اعتکاف میں۔ آپ تھے پچھلے سال، اور کون تھا؟ آپ بھی تو تھے پچھلے سال۔ شرما کیا رہو، میں تعریف نہیں پوچھ رہا، بس آپ بھی تھے پچھلے سال۔ ایمان کی تعریف میں نے بتائی تھی، یاد ہے؟ نہیں یاد؟ چلیں، ایمان کی تعریف کس کو یاد ہے؟ آپ کی بات نہیں کر رہا جی۔ ایمان کی تعریف، ہم ایمان والے ہیں کہ نہیں؟ ایمان والے ہیں نا، تو ایمان کی تعریف نہیں پتہ جی؟ اس میں گھبرانے کی کوئی ضرورت تھوڑی ہے، ہم نے کہا یہ کلاس لگی ہوئی ہے، آپ کے طفیل انشاءاللہ رب کے مہمانوں کے صدقے اور بھی لوگ یہاں پر بیٹھے ان کو بھی یاد ہو جائے گی جی۔ اللہ پر ایمان لانا، مکمل تعریف کون کرے گا جی؟ دیکھیں یہاں پنکھے اتنے چل رہے ہیں، مجھ تک آواز نہیں پہنچ رہی، تھوڑا زور سے بولنا ہوگا نہیں تو قریب آ جائیں،
जवाद भाई कल से एक माइक एक्स्ट्रा रखिएगा, अगर हो सकता है तो अभी ले आएं। एक्स्ट्रा माइक है, वो माइक आगे पहुंचाएं उनको। मैंने कहा बचपन से स्कूल में हम लोगों ने सब कुछ पढ़ा, यूनिवर्सिटियों में पहुंच गए, लेकिन मसला यह है कि वहाँ पर ईमान की तारीफ़ नहीं याद कराई जाती। तो इंशाअल्लाह ये तारीफ़ें याद करके हम यहाँ से जाएंगे, कब्र में भी वो सवाल होगा। तो अभी से याद कर लें, मैं हकीकत कह रहा हूँ, सबका ईमान है ना, कब्र में सवाल होगा, ईमान भी पूछा जाएगा, इस्लाम भी पूछा जाएगा, दीन और रब और सब कुछ पूछा जाएगा। तो अभी से याद रहेगा तो इंशाअल्लाह सरवर कौनैन के सदक़े हुज़ूर का उम्मती कब्र में भी बिल्कुल सही जवाब देगा। जी, इक़रारुम बिल्लिसानी व तस्दीक़ुम बिलक़ल्ब, इक़रारुम बिल्लिसान व तस्दीक़ुम बिलक़ल्ब, ठीक है, लेकिन अभी इसके अंदर भी तारीफ़ है। इसका तर्जुमा करें, क्या तर्जुमा है इसका? ज़बान से इकरार करना और दिल से ईमान लाना। ज़बान से इकरार करना और दिल से ईमान, इकरार दिल से ईमान लाना, दिल से तस्दीक करना। किस चीज़ का इकरार करना? ज़बान से इकरार, किस चीज़ का इकरार करना? आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही वल यौमिल आखिरि व खैरि शर्रि मिनल्लाहि तआला वल बाअस बअदल मौत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये ईमान की तारीफ़ थी जो इन्होंने की। पहले इन्होंने कहा कि इक़रारुम बिल्लिसान व तस्दीक़ुम बिलक़ल्ब, ज़बान से इक़रार करना और दिल से उसकी तस्दीक करना। तो फिर मैंने पूछा कि इक़रार किस चीज़ का इक़रार करना? तो उन्होंने तारीफ़ की, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बाअस बअदल मौत। इसका तर्जुमा किसी को आता है? तर्जुमा करे, अरबिक लैंग्वेज। तर्जुमा कौन कर रहे हैं? तर्जुमा आप कर रहे हैं, कीजिए तर्जुमा। ये हदीस पाक है। हाँ, तर्जुमा कीजिए। ये जो इबारत है आमनतु बिल्लाहि व मलाइक, इसका तर्जुमा कीजिए। जी, तर्जुमा करें। मैं ईमान लाया अल्लाह पर, आवाज़ खोलो। उसके फरिश्तों पर, उसके रसूलों पर, उसकी किताबों पर, अच्छी और बुरी तकदीर पर, क़यामत के वक्त लाया। सुभान अल्लाह, बिल्कुल सही। मैं ईमान लाया अल्लाह पर, उसके रसूलों पर, उसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर, अच्छी और बुरी तकदीर पर और क़यामत के दिन पर। मैं ईमान लाया अल्लाह पर, इसकी कोई तफसील बता सकता है कि मैं ईमान रखता हूँ अल्लाह पर, क्या मतलब है इसका? कोई मतलब बता सकता है? मैं ईमान रखता हूँ अल्लाह पर। जी हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बोलें। अल्लाह जो वाहिद है, बेशक वही हमें पालने वाला है। अल्लाह वाहिद है, वही हमें पालने वाला, वही हमें पालने वाला है। सही, हमें रिज़्क़ देने वाला है। फिर जितनी भी तारीफ़ें करते हैं, बिल्कुल यही। अल्लाह पर हमारा ईमान है, अल्लाह हमारा रब है, उसके सिवा हम किसी की इबादत नहीं करते, खुदा के सिवा हमारा कोई माबूद नहीं है। बस इतना याद रखें, अल्लाह के सिवा हमारा कोई माबूद नहीं है। तो जैसे ही आप ये लफ्ज़ कहेंगे कि अल्लाह के सिवा हमारा कोई माबूद नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि हम तौहीदी हैं। हमारा एक ही माबूद है और वो अल्लाह जल्ला जलालहू है। आमनतु बिल्लाह, बस आपने इतना याद रखना है, बकिया मैं तफसील में नहीं जाता, लेकिन इतना भी याद रहेगा तो इंशाअल्लाह इस पर भी हमारा ईमान सलामत रहेगा। आमनतु बिल्लाह व मलाइकतिही, जी इसका मतलब क्या है? और मैं ईमान लाया अल्लाह पर और उसके फरिश्तों पे। फरिश्तों के नाम किसी को पता है? जमशेद भाई खैरियत है? जी, फरिश्तों के नाम। जी, दूसरे लोग भी हाथ उठा सकते हैं, उनको फरिश्ते कुछ नहीं कहेंगे, उनकी नेकियां लिखेंगे।
جی حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام، جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام، ایک اور ہے حضرت میکائیل میکائیل علیہ السلام۔ یہ 4 مشہور فرشتے ہیں، حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ یہ 4 مشہور فرشتے ہیں۔ ایسے فرشتوں کی تو اتنی بڑی تعداد ہے کہ آپ اس سے اندازہ کریں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار شریف میں فرشتے آنے کے لیے بھی بے قرار رہتے ہیں۔ ایک مرتبہ جو آقا علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو گیا، اب اس فرشتے کی قیامت تک دوبارہ در رسول پر حاضری نہیں ہوگی۔ 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں درودوں اور سلاموں کے گلدستے لے کر۔ آپ نے دیکھا ہے نا کہ ہمارے یہاں قائد اعظم کے مزار پر پریڈ ہوتی ہے تو وہ گارڈز چینج ہوتے ہیں، تو وہاں پر تو گنتی کے 10-12 گارڈز ہوں گے۔ تو میں نے کہا یہ پاکستان کے قائد اور بانی کے مزار پر 4-10 گارڈ ہوتے ہیں، لیکن پورے جہاں کے جو سردار ہیں ان کے دربار میں صبح 70,000 فرشتے اور شام کو 70,000 فرشتے، اور ایک فرشتہ جو ایک مرتبہ آ گیا اب قیامت تک اس کی باری دوبارہ نہیں آئے گی۔ تو اس سے اندازہ کر لیں کہ فرشتوں کی کتنی بڑی تعداد ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، اس سے مراد کیا ہے؟ آپ لوگ بھی شیئر کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، غلطی کریں گے سیکھ لیں گے۔ دیکھیں جس کو پتا ہے اللہ کی کتابوں میں ایمان ایک ایک کر کے بتائے۔ جی، اللہ کی کتابوں میں ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا۔ کتنی کتابیں؟ 4، نام بتائیں۔ زبور، انجیل، قرآن مجید، تورات، ایک ایک کر کے، تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید، بالکل صحیح۔ یہ 4 آسمانی کتابیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید، اور ہم مسلمان ان 4 کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ 4 کتابیں حق ہیں اور 4 کتابیں ہمارے رب کی طرف سے ہیں۔ قرآن مجید کے آغاز میں ہم پڑھتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ پر کتاب اتری، اور ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے انبیاء اکرام کو کتابیں عطا کی گئیں۔ یہ ایمان کی تعریف ہے۔ وکتبہ ورسلہ، جی، اور اس کے رسولوں پر۔ رسول کی تعریف کون کرے گا؟ رسول کسے کہتے ہیں؟ جلدی جلدی کریں تاکہ ہم اپنے لیسن کو، ٹائم ہمارے پاس کم ہے، صرف 10 دن ہے، 10 دن کے اندر ہم نے بہت کچھ سیکھنا ہے۔ اور رسول ہی، اور رسول کی تعریف کیا ہے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ اچھا مائک سپلائی تھا جی۔ جو نئی شریعت لے کر آئے وہ رسول ہوتا ہے۔ نئی شریعت لے کر آئیں، اچھا۔ اور نبی اور رسول میں فرق ہوتا ہے۔ نبی جو ہوتا ہے اس میں شریعت نہیں ہوتی۔ مائک تھوڑا قریب کریں تاکہ آپ کے ساتھیوں کو بھی آواز آئے۔ رسول جو ہوتا ہے وہ جو نئی شریعت لے کر آتے ہیں ان کو رسول کہتے ہیں، اور جو رسول ہوگا وہ نبی بھی ہوگا لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، مگر ابھی بھی تھوڑا سا اس میں تعریف میں وضاحت اور ہو سکتی ہے۔ جی ان کو دیجیے گا مائک، یہ امامہ وائس سفید امام شریف والے۔ جی، رسول کی تعریف، جس پر وحی نازل ہوتی ہے اسے رسول کہتے ہیں۔ جن پر وحی نازل ہو انہیں نبی کہتے ہیں۔ ابھی فرق باقی ہے۔ جی ان کو دیجیے گا۔ آپ بھی اعتکاف میں؟ اچھا اعتکاف میں نہیں ہے، چلیں آپ اعتکاف والوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، بونس کا فائدہ آپ کو بھی مل رہا ہے۔ جی، نبی صاحب کتاب ہوتا ہے، رسول صاحب کتاب نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، یہ تو آپ نے الٹا کر دیا حضرت، الٹا بول دیا۔ ہاں، رسول صاحب کتاب ہوتا ہے، نبی صاحب کتاب نہیں ہوتا۔ ہر رسول نبی ہوتا ہے، ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ ہاں یہ بات ٹھیک کہی کہ ہر رسول نبی ہوتا ہے، اور ہر رسول نبی ہوتے ہیں، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی، لیکن ابھی بھی نبوت اور رسالت کا مسئلہ ہے۔ نبی اور رسول
نبی اور رسول کی تعریف کیا ہے؟ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ جی جو نبی کہنے میں جو رسول ہوتے ہیں ان کو ہدایت مطلب رسالت اللہ کا پیغام پہنچانے لوگوں پر تبلیغ کرنے کا حکم ہوتا ہے، اور جو نبی ہوتے ہیں وہ صرف نبی ہوتے ہیں، انہیں کہنے میں تبلیغ کا حکم نہیں دیا۔ سبحان اللہ، یہ اب آ گئی بالکل واضح تعریف۔ نبی اللہ کا وہ برگزیدہ چنا ہوا بندہ ہوتا ہے کہ جسے رب کریم نبوت عطا فرماتا ہے۔ ابھی میں نے فجر کی نماز میں تلاوت کی، اگر آپ نے غور سے سنا ہو، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے رسول۔ تو وہ چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں کہ جن کو رب کریم نبوت عطا فرماتا، جس پر وحی اترے وہ نبی ہے۔ لیکن رسول انہیں کہتے ہیں کہ جن پر وحی بھی اترے اور انہیں اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوتا ہے کہ میرے اس پیغام کو میرے بندوں تک پہنچایا جائے، تو اسے رسول کہتے ہیں۔ رسول کا صرف اگر معنی دیکھیں تو رسول کا معنی ہوتا ہے میسنجر، پیغام پہنچانے والا۔ یہ رسول کا لفظ یہ نہیں ہے کہ صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، بلکہ قرآن مجید نے حضرت جبریل امی کے لیے کہا قال انما انا رسول ربک۔ جب جبریل امی آئے تھے حضرت سیدہ مریم علیہ السلام کے پاس تو انہوں نے کہا تھا میں آپ کے رب کی طرف سے رسول ہوں۔ کیا مطلب؟ میں رب کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ انبیاء اکرام کی کوئی تعداد ہے؟ اگر ہے تو کتنی ہے؟ جس کو پتہ ہے وہ بتائے۔ انبیاء اکرام علیہ السلام کی تعداد کتنی ہے؟ اور جی کم و بیش 1,24,000۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام علیہ السلام ہیں۔ ان میں رسول کتنے ہیں؟ دوسروں کو موقع دیں، ان میں رسول کتنے ہیں؟ جی 313 رسول ہیں۔ کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء اکرام علیہ السلام میں 313 رسول ہیں، تھے نہیں ہیں۔ 313 رسول، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ تھے اور ہیں میں بہت فرق ہو جاتا ہے۔ تھے نہیں ہیں۔ اللہ پاک ہم کو وہ آنکھیں عطا کر دے تو نظر بھی آئیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حج کے موقع پر فرمایا تھا کہ ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، پھر فرمایا کہ حضرت موسیٰ تشریف لا رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام کو تو نظر آ رہے ہیں، تو سرکار نے فرما بھی دیا کہ ابھی یہ آ رہے ہیں، یہ نہیں کہ آئے تھے، آ رہے ہیں۔ مسجد اقصیٰ میں معراج کی رات تمام انبیاء کرام تشریف لائے تھے کہ نہیں؟ سب نے میرے آقا علیہ السلام کی اقتداء میں نماز پڑھی تھی کہ نہیں؟ تو ہیں۔ اچھا، یہ جو باتیں ہو رہی ہیں یہ یاد بھی رکھنی ہیں۔ کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، ان میں 313 رسول ہیں۔ رسول کی تعریف یہ ہے کہ جن پر اللہ وحی بھی اتارے اور ساتھ میں اس وحی کے پیغام کو بندوں تک پہنچانے کا حکم بھی ہو، تو انہیں کیا کہتے ہیں؟ رسول۔ جن پر صرف وحی اترے اور آگے پہنچانے کا انہیں حکم نہ ہو، انہیں کیا کہتے ہیں؟ نبی۔ ویسے لفظ نبی کا کوئی معنی بتائیں، چلیں لفظ نبی کا معنی کس کو پتہ ہے؟ آپ کو پتہ ہے، اور کس کو پتہ ہے؟ آپ لوگوں کو پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے؟ جی بتائیں، ان کو دیجیے گا مائک۔ لفظ نبی کا معنی کیا ہے؟ آپ لوگوں کی توجہ ہے انشاءاللہ؟ غیب بتانے والا، غیب بتانے والا، غیب کی خبریں بتانے والا، غیب کی خبریں بتانے والا، ان کو کیا کہتے ہیں؟ نبی۔ اب ترجمہ یاد رہے گا۔ بعض لوگ تو بڑی آسانی سے کہتے ہیں کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں ہوتا۔ میں نے معاذ اللہ، نبی کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ جو غیب کی خبریں بتائے۔
اب آپ کو یاد رہے گا نبی کا مطلب یہ عربی زبان کا لفظ ہے، ترجمہ کرنے والے ترجمہ جب اردو میں کرتے ہیں تو لفظ نبی کو نبی ہی لکھتے ہیں. آپ کو صرف ایک ہی ترجمے کے اندر لفظ نبی کا ترجمہ ملے گا اور اس ترجمے کا نام ہے کنز الایمان. ترجمے کا نام ہے، کوئی بتا سکتا ہے کہ ترجمہ کنز الایمان کس امام نے ترجمہ کیا؟ بس سوال ایک سے ہو رہا ہے تو سارے بول پڑیں گے تو پھر تو مکس ہو جائے گا. ہاں جس کو پتہ ہے جی. امام احمد رضا. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، ہم سنیوں کے امام، عاشقوں کے امام، امام عشق و محبت، کہ جن کا لکھا ہوا سلام آج پورے جہاں میں گونج رہا ہے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. ان کا یہ ترجمہ ہے کنز الایمان، اور اس میں آپ کو لفظ نبی کا ترجمہ ملے گا. اے غیب کی خبریں بتانے والے. آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسلی والیوم الآخری. یوم آخرت اس سے مراد کیا ہے جی؟ والیوم الآخری، آخرت پہ یقین رکھنا. آخرت پہ یقین رکھنا. آخرت پر یقین رکھنا. کیا ہے آخرت سے کیا مراد ہے؟ قیامت کا دن. قیامت کا دن. قیامت کا دن، قیامت کب آئے گی؟ اب یہ نہیں کہنا جس دن سبق یاد نہیں کیا اس دن قیامت آ جائے گی. ہاں قیامت کا دن. چلیں، انہوں نے والیوم الآخری سے مراد ہے قیامت کا دن، اور ہمارا ایمان ہے کہ ایک دن قیامت واقع ہوگی. کب ہوگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں. وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخری والقدر خیرہ وشرہ. اس کا مطلب کون بتائے گا؟ والقدر خیرہ وشرہ. نئے لوگوں کو چانس دیا جائے، اگر وہ نہ بتائیں تو پھر پرانے لوگ حصہ ملا سکتے ہیں. والقدر خیرہ وشرہ جی، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھنا. تقدیر کسے کہتے ہیں جی؟ نہیں صحیح کہہ رہے ہیں آپ، بولیں. جو ہمارے ساتھ ہوگا اس کو تقدیر کہتے ہیں. صحیح بات ہے، جو ہمارے ساتھ ہوگا اس کو تقدیر کہتے ہیں. بیماری ہوگی یہ بھی تقدیر ہے، صحت ملے گی یہ بھی تقدیر ہے، پیسے والا ہوگا یہ بھی تقدیر ہے، فقیر ہوگا یہ بھی تقدیر ہے، سیٹ بنے گا یہ بھی تقدیر ہے، فقیر ہوگا یہ بھی تقدیر ہے. تو اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھنا. اگر مجھ کو مرض ملا ہے تو یہ بھی میرے رب کی عطا ہے، مجھ کو شفا ملی ہے تو یہ بھی میرے رب کی عطا ہے. میں جب بیمار تھا تب بھی میں اپنے خدا سے راضی تھا، اب مجھ کو شفا مل گئی تو میں کہتا ہوں الحمدللہ، اب بھی میں اپنے خدا سے راضی ہوں. یہ تقدیر ہے، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھنا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنے والا وہ شخص اور اس نے یہ سوال کیا ما هو الایمان، تو آقا علیہ السلام نے یہی جواب ارشاد فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیر وشر. تو انہوں نے کہا صدقتا، آپ نے سچ کہا. صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہمیں بڑی حیرت ہوئی کہ یہ خود سوال بھی پوچھتا ہے اور جواب آنے پر کہتا ہے کہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے سے اس بات کا پتہ ہے. اس کے بعد اس نے دوسرا سوال کیا ما هو الاسلام، اسلام کیا ہے جی؟ اسلام کیا ہے؟ ایمان ہو گیا. اچھا ایمان اور اسلام کو ملائیے گا نہیں. آپا بوا والی تعریف ہمارے یہاں نہیں چلے گی، لیڈیز والی جو ہوتی نا وہ سب چلتا ہے یہی تھی ایسا ہی ہے، یہ نہیں. پڑھی لکھی بات ہوگی، قرآن اور حدیث سے بات ہوگی، دلائل سے بات ہوگی، اس کے اندر کوئی بھی اس طرح کی گفتگو نہیں ہوگی.
ما हुवल इस्लाम, इस्लाम क्या है? जिसे आती है हाथ उठा दे। इस्लाम की तारीफ क्या है? इस्लाम की तारीफ, इस्लाम की तारीफ। जी आप कहना चाह रहे हैं? जी कहिए, माइक दीजिएगा उनको। अल्लाह का दीन। इस्लाम अल्लाह का दीन, सही है। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, कुरान मजीद की आयत है कि अल्लाह के नज़दीक जो दीन है वो इस्लाम है। इस्लाम दीन है। इस्लाम की तारीफ क्या है? किसे कहते हैं इस्लाम? कि वो अमल करेगा तो वो कहलाएगा मुसलमान। वो कौन से अमल हैं कि बंदा करेगा तो वो इस्लाम में दाखिल होगा और उसे मुसलमान कहा जाएगा? तीन चीज़ें। पहली चीज़ है अल्लाह की वहदानियत पर ईमान लाना। अल्लाह की वहदानियत पर ईमान लाना। अल्लाह की वहदानियत पर ईमान लाना और हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी और रसूल मानना। बिल्कुल। क़यामत के दिन पर ईमान रखना। नहीं, ये आप ईमान में चले गए जी। तौहीद, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। तौहीद के साथ रिसालत भी है, सही है। बोलें, दोबारा बोलें। तौहीद, रिसालत, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। बिल्कुल ठीक। इस्लाम की तारीफ याद कर लें। अंतशहद अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व इक़ामिस सलाह व ईताइज़ ज़का व सौम रमज़ान व हज्जिल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला। गवाही देना अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। सय्यदुना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। नमाज कायम रखना, ज़कात अदा करना, रमज़ान के रोज़े रखना और जिसे अल्लाह ने ताकत दी है बैतुल्लाह शरीफ का हज करना, ये इस्लाम है। ये क्या है? ये इस्लाम है। तारीफ़ याद हो गई आपको? एक मरतबा फिर मैं कह देता हूँ कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही देना, नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात, ये क्या है? इस्लाम। अब वो शख्स ये कहता है सदक़ता, ये बात भी आपने बिल्कुल ठीक कही। फिर हमें ताज्जुब हुआ कि सवाल खुद पूछता है, फिर जवाब आता तो कहता आपने ठीक कहा। फिर उसने तीसरा सवाल किया आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से और पूछा मा हुवल इहसान, इहसान क्या है? किसी को इहसान की तारीफ पता है तो वो बताए। मैंने एहसान की तारीफ पूछी है, कोई ये नहीं कि हमारे बीच में किसी बंदे का नाम एहसान हो गया, अल्लामा साहब ये एहसान है। एहसान की तारीफ जी सही है। बोलें बोलें, पूरी बात करें। सुभान अल्लाह, बिल्कुल सही तारीफ की। अच्छा, आप तरबियती नशीस में पहले रहे हैं हमारे साथ? हाँ रहे, देखा, याद है इनको। देखिए ये फ़ायदा होता है माजी की तरबियतें, जिसको 2 साल के बाद भी याद है तो इंशाअल्लाह उसे कब्र में भी याद रहेगी। यह है तारीफ। एहसान की तारीफ यह है कि अंता अबुदल्लाह। अब ये मैं वो अल्फाज कह रहा हूँ जो मेरे सरकार ने फरमाए। अंता अबुदल्लाह का अन्नका तराह फ़इल्लम तकुन तराह फ़इन्नहु यराक। तुम अपने रब की इबादत ऐसे करो जैसे तुम अपने खुदा को देख रहे हो, और अगर तुम खुदा को नहीं देख रहे तो यकीन कामिल कर लो कि तुम्हारा खुदा तुम्हें देख रहा है। ये क्या है? एहसान। ये क्या है? याद रहेगा एहसान। हर बंदे को ख्वाहिश है मैं कामयाब हो जाऊं, ऐसा है कि नहीं? डॉक्टर चाहता है मरीज का इलाज करूं, डॉक्टर साहब मेरा पेशेंट सही हो जाए। इंजीनियर चाहता है मशीन बनाऊं तो चल पड़े। साइंसदान चाहता है कि मर्रीख और चांद पे कमर डालूं, और सियासतदान तो कहता है बाबा कुर्सी अपनी आए। हर एक लगा हुआ इसी के। मेरे रब ने क्या फरमाया?
میرے رب نے کیا فرمایا؟ دیکھیں ہمارا رشتہ رب سے ہے. یہ دنیا کے جتنے بھی معاملات ہیں یہ 2-4 دن کے ہیں، اس کے بعد پھر تعلق ہے رب سے. قبر، محشر، ہر جگہ رب سے تعلق. اب جب رب سے تعلق ہے تو پھر تعلق مضبوط ہونا چاہیے. تو رب کریم نے فرمایا کہ او مومن، تو کامیابی کی تلاش میں دوڑتا ہے، کامیاب تو وہی ہوتا ہے کہ نماز ایسے وہ پڑھے خشوع کے ساتھ جیسے وہ اپنے خدا کو دیکھ رہا ہے. فرمایا یہ 18ویں پارے کی پہلی آیت ہے. وہ مومن کامیاب ہو گئے جنہوں نے اس انداز سے نماز پڑھی خشوع کے ساتھ. اور خشوع کہتے ہیں دل کی کیفیت کو، اور وہ دل کی کیفیت کیا تھی کہ جب وہ اللہ اکبر کہہ رہا ہوتا ہے تو اس کی یادوں میں صرف یاد الہی ہوتی ہے، وہ صرف اپنے رب کو یاد کرتا ہے. ہم جب کسی بڑے آفیسر کے پاس جاتے ہیں، پہلے اپنا کپڑا درست کرتے ہیں، اپنے بال درست کرتے ہیں، لباس وغیرہ، ہاتھ میں کوئی بیگ ہے تو سب وہ بیگ کو بھی دیکھتے ہیں اس پہ دھول گرد تو نہیں لگا. تو جب ہم کسی دنیا دار کے پاس جاتے ہیں تو اتنا اہتمام کرتے ہیں. اس وقت میں یہی ہوتا ہے کہ کسی طرح سے میں اس باس کو کسی طرح سے اپنی جیب میں اتار لوں اور یہ میری بات سن لے. بندہ مومن کیا یہ نہیں چاہے گا کہ میں کسی طرح سے اپنے رب کو راضی کر لوں تاکہ وہ میری سن لے، تاکہ وہ میری سن لے. تو فرمایا کہ جو اس طرح سے عبادت کرتا ہے کہ وہ اپنے خدا کو دیکھ رہا ہے، یہ کیفیت بنانے میں کوئی مشکل نہیں ہے. جب بندہ کھڑا ہو نماز کے لیے تو ساری یادوں کو دور کر کے جس وقت میں وہ کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. یہ میری خوش نصیبی ہے کہ آج میری حاضری کسی منسٹر کے پاس، پرائم منسٹر کے پاس، بلکہ میری اس وقت حاضری ہو رہی ہے تمام جہانوں کے مالک کی بارگاہ میں. اللہ اکبر. بندہ ناز کرے اس بات پہ کہ رب کی بارگاہ میں ابھی میری حاضری ہو رہی. آج یوم شہادت ہے سیدنا مولا کائنات رضی اللہ عنہ کا. اذان ہوتی تھی تو مولا کائنات رضی اللہ عنہ کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ جاتا تھا. تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے اے علی، اذان کے ساتھ ہی آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے؟ فرماتے کہ مارے خوف کے علی پر یہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ اب علی کی کس بارگاہ میں حاضری ہونے والی ہے. یہ خشوع تھا، ورنہ مولا علی کو دیکھ کر کافروں کے رنگ پیلے پڑ جاتے تھے. وہ حیدر کرار کی تلوار ذوالفقار جب ہلتی تھی نا تو پھر پورا جہاں ہلتا تھا. تو رب کی بارگاہ میں جب آتے تو اس کیفیت میں. تو اس بندے نے، آنے والے نے جو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پوچھا احسان کیا، تو آقا علیہ السلام نے پھر یہ احسان کی تعریف کر دی. اس نے پھر کہا صدقتا، آپ نے ٹھیک کہا. پھر پوچھا اس نے کہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل. پوچھنے والے کو جب اتنا کچھ پتا ہے تو اس کو یہ بھی پتا ہے کہ قیامت کب آئے گی. مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو؟ کیا تم کو نہیں پتا؟ ساری بات پر تو کہتے ہو صدقتا صدقتا، تو کیا یہ بات تم کو نہیں پتا؟ لوگ، اب میں وہ لوگ کی کیا میں کہوں، کلمہ پڑھتا ہے حضور کا اور نقص نکالتا ہے نبی میں. آنے والے کو پتا تھا، معاذ اللہ حضور کو نہیں پتا تھا. اگر پتا ہوتا تو بتا دیتے. میں نے معاذ اللہ، کیسا محروم امتی ہے تو اپنے نبی کے اندر نقص تلاش کرتا ہے کہ ان کو نہیں پتا تھا. تجھے تو یوں کہنا چاہیے تھا کہ میرے نبی کو تو اتنا پتا تھا کہ سامنے والے کو کتنا پتا ہے. حضور کو تو اس کے علم کا پتا تھا کہ اس کو کتنا پتا ہے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ہمیں تو پتا ہے تم کو کتنا پتا ہے. تو پھر اس نے کیا کہا؟ کہنے لگا کہ پھر ایسا کیجئے کہ مجھے اس قیامت کی نشانی ہی بتا دیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتها وان ترى الحفاة العراة العالى رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. باندی اپنے آقا کو جنے گی، ننگے پاؤں پھرنے والے، بکریاں چرانے والے جب اونچی اونچی عمارتوں میں رہنے لگ جائیں تو سمجھ لینا کہ قیامت
आने वाली है। मुझे बताएं, चोर भी कभी मुल्क का सदर बन सकता है? बकरियां चराने वाले आज ऊंची ऊंची इमारतों में दुबई में बैठे हैं कि नहीं? बोलो, तुम्हारे नबी का फरमान हक है कि नहीं? बकरियां चराने वाले आज ऊंची ऊंची इमारतों में बैठे कि नहीं बैठे? तो आप ये नहीं समझिएगा कि ये तरक्की है, ये क़यामत की निशानी है जो मेरे सरकार ने 1400 साल पहले इरशाद फरमा दी थी। फिर वो शख्स चला गया, इतने सवालात पूछ के चला गया तो आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने, हज़रत सईदी फारूक आज़म कहते हैं, मैं हुजूर के बिल्कुल करीब था। सरकार ने मुझसे फरमाया, अतदरी मन हुआ साइल, ए उमर जानते हो ये जो सवालात पूछने आए थे ये कौन थे? सईदी फारूक आज़म ने क्या कहा? किसी को पता है क्या कहा था? सईदना नहीं, सईदना उमर से जब हुजूर ने पूछा, ए उमर तुम जानते हो ये कौन शख्स था, तो हजरत उमर ने जवाब में क्या कहा? अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानता है। क्या कहा? अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है। फिर मैं कहूँगा लिखने वालों ने अपनी किताबों में लिखा, अल्लाह ही जाने नबी को क्या खबर। मैंने माअज़ल्लाह उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु कि जिन्होंने हुजूर से पढ़ा था उनको पता था कि बारगाह रिसालत में बात कैसे करते, तो कहा कि अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाज़ा जिब्रील, ये जिब्रील अमी थे, अताकुम युअल्लिमुकुम दीनकुम, ये आए थे आज तुम्हारे पास तुमको तुम्हारा दीन सिखाने के लिए। दीन सीखा कि नहीं सीखा? ये जिब्रील अमी थे, आए थे तुमको तुम्हारा दीन सिखाने के लिए। इसके अंदर कोई मुझे बता सकता है कि दीन कहाँ से सीखना शुरू किया? अभी तो हमने बातें की हैं, दीन हमने कहाँ से सीखना शुरू किया? कहाँ से? नहीं, दीन सीखना जो हमने शुरू किया, क्या क्या सीखा? चलें, क्या क्या सीखा कोई बताए? देखें, घबराए नहीं, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। आप गलती करेंगे तो आपकी इस्लाह की जाएगी। नहीं, आप लोगों ने तो दिए जवाब, कुछ नए लोग भी जवाब देना भाई। सारे मुसलमान बैठे हैं ना यहाँ पर, तो जवाब सब दें जी। कोई नया बंदा जवाब देना। आपने दिया कोई जवाब? अभी दिया था आपने जवाब कोई नए बंदों में? अल्लाह के मेहमानों, चलो भाई आप जवाब दो। ईमान से सीखना शुरू किया, ऐसे ही था? ऐसे ही था। कहाँ से सीखना शुरू किया? ईमान से। हम लोग नहीं कहते ईमान से। कहाँ से शुरू किया? ईमान से। लेकिन नहीं, इससे पहले भी कुछ सीखा है। ईमान से पहले भी हमने कुछ सीखा है, वही तो बताना है। ईमान से पहले भी हमने इसी हदीस में कुछ सीखा है। ईमान से पहले भी हमने कुछ सीखा है जी। यार ये तो ईमान के अंदर आ गया ना। ईमान से पहले भी हमने कुछ सीखा है। ईमान से पहले भी हमने सीखा है जी। हुजूर की बारगाह में बैठने का अदब कैसे होता है, ये था वो कि वो जब आया था वो शख्स कैसे बैठा था, दोनों जानों अपने पैरों को संभाल कर, दोनों हाथों को ऐसे अदब से सर झुकाकर हुजूर की बारगाह में वो बैठा और उसने फिर वो सवाल किया। तो सबसे पहले जिब्रील आपको सिखा रहे थे दरबार रसूल में बैठते कैसे हैं। यह है असल में, जिसके पास अदब होगा वही इल्म सीखेगा। बेअदब के लिए इस्लाम में कोई भी जगह नहीं है। आज का दर्स यहीं पर मौकूफ़ करते हैं, कल फिर आपके साथ मुलाकात होगी। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हाफिज़ व नासिर हो। आप लोगों की क्लासें तो शुरू हुई हैं, मेरी क्लास ख़त्म हुई, अगला लेसन शुरू हो रहा है। आप लोग ऐसे ही बैठे रहे। जज़ाकल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक,
نعرے غوثیہ، فیض رضا